अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। नाज़रीन इकराम, पंजाब गवर्नमेंट जिसमें सरबराही सौंपी गई है मरियम नवाज़ को बतौर वज़ीर आला के, ये तो हर बार मैं कहता चला आऊँगा कि ये एक हारी हुई खातून है जिसे ज़ोर ज़बरदस्ती आपके और मेरे और पंजाब के अवाम के सरों पर मुसल्लत किया गया है। ये एक लतीफ़ा है ये औरत, ये एक मजाक है ये औरत। पता नहीं इसने और इसके ख़ानदान ने लोगों को कोई सादा समझ लिया हो, कोई बुद्धू समझ रखा है। माँ सिवा फ़ोटो सेशन करवाने और फजूल में नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स पे पैसे खर्च करने के अलावा इन्हें और कोई काम ही नहीं। और ये पैसे क्यों खर्च करते हैं? वो इसलिए कि शायद वोटर जो इनसे भाग चुका है, जो इन्हें दागे मुफारकत दे चुका है, किसी तरह वापस आ जाए। मसलन आज मैं देख रहा था सिर्फ फ़ोटो सेशन कि एक लड़की को लाया गया है जिसने इम्तिहान में कोई मार्क्स लिए हैं और वो खुशी से रो रही है। नीचे लिखा है और मरियम उसके आंसू पूंछ रही है ज़रा दूर होके। तो ये शौक पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा इन्हें, एक सरतापा मजाक बना कर रख। एक तो इनकी ये ख्वाहिशात हैं। आपने देखा कभी पुलिस की वर्दी पहन ली, कभी कमांडो की वर्दी पहन ली, तो वासा वालों की वर्दी भी पहन लो। ये आ रहा है, वो सैलाब आ रहे हैं, वासा वालों की वर्दी भी पहन लो। क्या अजीब मजाक है। और आज नाज़रीन इकराम, ये अखबार है, ये कभी अखबार हुआ करता था, आज भी इसका नाम जंग अखबार है। लेकिन कहते हैं कि जब इज़्ज़तमंद लोगों की वरासत बेइज्जत और छोटे लोगों तक पहुंचती है तो फिर आसमान भी आंसू बहाता है देखकर जो हाल होता है ऐसे छोटे लोगों के हाथों अपने बड़ों की तरके, असासे और विरासत के। ये कभी अखबार हुआ करता था, बड़ा मतवाज़न अखबार हुआ करता था। अमीर शकील उर रहमान को मेरा ये मशवरा है, मैं ख़त पे लिखूँगा उसे कि इसे रोज़नामा जंग की बजाय इसे जाती उमरा गज़ट का नाम दे दो। सारे वो लोग चुन चुन कर भर्ती कर रखे हैं जो जाती उमरा के गुलाम हैं, जाती उमरा के मिरासी हैं, जाती उमरा के कसीदा गो। और इतना पैसा है मीर शकील उर रहमान को कि उसे खुद अपनी दौलत की मिकदार का इल्म शायद ना हो कि उसके पास कितनी दौलत है, लेकिन उसका भी शुमार शायद आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ की तरह है कि मैं कहता हूँ कि इनके पेट, इनकी हिर्स के कुएं सिर्फ कब्र की मिट्टी से भर सकते हैं, दौलत से और सोने चांदी से नहीं। उनमें एक मीर शकील उर रहमान भी शामिल है। और देखिए, पैसा आपका है और मेरा है। अब मैं नहीं बताऊंगा, अगर आप में से किसी एक ने भी ये जुस्तजू की पता करने की कि ये पहला सफ़ा है, ये रिश्वत है जो शरीफ खानदान दे रहा है, आपके और मेरे पैसे जो टैक्स की सूरत में इकट्ठे होते हैं या हमारे नाम पे जो कर्ज लिए जाते हैं बैरून ममालिक और इंटरनेशनल मालियाती अदारों से, और वो रिश्वत के तौर पे बांटे जाते हैं अपनी प्रोजेक्शन के लिए। अब देखें, ये शहबाज शरीफ है, आधा इश्तिहार है, फर्स्ट पेज। इसका कोट छीन लो, टाई उतार दो, आपका दिल करेगा कि इसकी शक्ल देखकर इसे जाते हुए कोई भीख दे दे, भकारी लगता है ये शक्ल। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज, ये रिश्वत है करोड़ों रुपए की, रोजाना 2, 4, 5 करोड़ रुपया ये रिश्वत के तौर पे रोजनामा जंग को देते हैं। और जंग इस वक्त शर्म आनी चाहिए इससे वबस्ता लोगों को, उन्हें कहना चाहिए कि जनाब इसका नाम जो है जंग मत रखे, मत तकलीफ दे मीर खलीलुर रहमान को, जिसने कभी इसकी बुनियाद रखी थी, जो खुद साइकिल पर रख के जाके अखबार बेचता था बेचारा कराची की सड़कों पर, और वहां तक पहुंचा, बड़ी इज्जत से पहुंचा और इज्जत से इस दुनिया से रुखसत हुआ। और उसके छोड़े हुए निशान का आप ये हाल कर रहे हैं। ये मैडम सर्जरी, और अंदर भी इश्तिहार है, अपने बाप का भी बूथा साथ लगाया हुआ है, वो जो मनसहरे से भी हार गया और यहाँ गुलाल मंडी से भी हार गया। तो ये तो है इनकी फजूल खर्चियों का एक पहलू। आइए अब ज़रा इन्हें मुल्क की सियासत के हवाले से, पंजाब की सियासत के हवाले से देखें कि ये कहाँ खड़े हैं और हम आवाम कहाँ खड़े हैं। ऐसे हल्का जा कोई है। आइए ज़रा सियासत की बात कर रहे हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आसिफ अली ज़रदारी के तलवे होंगे और शरीफों की ज़ुबानें होंगी। इसका मतलब ये है कि
آصف علی زرداری کے بالمقابل یہ زیرو ہوں گے۔ آصف علی زرداری ان سے اپنے تلوے چٹوائے گا۔ آج اس نے کہا ہے نا کہ ہم حکومتیں بنانا بھی جانتے ہیں اور حکومتیں گرانا بھی جانتے ہیں۔ گرائے گا وہ کبھی نہیں، اس کا اپنے پلے کا کھری رہے گا۔ یہ عمران خان کا خوف ہے جو ان دونوں زہر آلود تلواروں کو ایک میان میں اکٹھے رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہی ہے نا شہباز شریف، کیا آصف زرداری میں اگر تجھے تیرا پیٹ کاٹ کے دولت نکال کے تیرے پیٹ سے تجھے سڑکوں پہ نہ گھسیٹوں تو میرا نام شہباز شریف۔ اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے جس کی شلوار اتروا کر ننگا کر کے، ننگا الف ننگا کر کے گوال منڈی کے انسپیکٹر پولیس بھیجے گئے جنہوں نے مارا اسے ننگا کر کے کراچی میں، اور اپنی زبان پہ بلیڈ پھیر کر جان بچائی آصف علی زرداری نے ان ظالم انسپیکٹر سے۔ تو آصف زرداری کو بھول گیا۔ سوال یہ ہے کہ اب سیاست جا کدھر رہی؟ آصف علی زرداری نے کہا جی ہم عوام دشمن بجٹ، ہم تو چاہتے نہیں کہ اتنا ظالم بجٹ آتا۔ چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا اس سے بھی ظالم بجٹ آئے۔ آپ یقین کر لیں مجھ پہ، اگر یہ ثابت نہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سے بھی بدترین بجٹ آئے، اور رہی صحیح کسر نکل جائے بے عزت ہونے میں جو باقی رہ گئی ہے شریف خاندان کی اور مسلم لیگ نون کی۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آصف علی زرداری یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کے پلے کچھ نہیں رہا۔ وہ سمجھتا ہے، اور درست اور جائز طور پہ سمجھتا ہے، کہ پیپلز پارٹی کے 90% ووٹرز گھرانے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر عمران خان کے ساتھ چلے گئے تھے، اور وہ امید کرتا ہے کہ شاید وہ لوگ واپس آ جائیں۔ جو آج اس نے کہا ہے کہ میں لوگوں سے ملوں گا، میں لوگوں کے پاس جاؤں گا، میں لوگوں کے کام کراؤں گا، حالانکہ کہاں صدر مملکت کا عہدہ اور کہاں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آصف علی زرداری کر رہا ہے، جو زیب نہیں دیتی، نہ اس کا منصب ہے یہ، لیکن وہ ملبہ اپنی جھولی میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہے گا جناب یہ نالائق ہیں، انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ملک کا، اسی لیے تو ہم نے حکومت میں جو ہے وہ شمولیت اختیار نہیں کی تھی۔ چونکہ روزانہ جس طرح سٹاک ایکسچینج میں بھاؤ اوپر نیچے آتے جاتے ہیں، اسی طرح سیاست کے بھاؤ بھی اوپر نیچے آتے جاتے ہیں۔ حالانکہ میں نے 4 دن پہلے ولاگ میں کہا تھا کہ ان قریب یہ اچکنی سلوائی ہوئی ہیں، یہ اپنے 8 وزارتیں لے گا، اس میں مرکز میں 2 وزارتیں پنجاب میں اور ساتھ 2 مشیر۔ اب چونکہ حالات ملک کے بدل رہے ہیں، اب عمران خان کو زیادہ دیر تک اندر نہیں رکھا جا سکتا۔ اب الیکشن ہوں گے، فارم 47 45 اور یہ نشستیں مخصوص یہ لینے دینے سے یہ بھی کام نہیں چلے۔ اگر ہوں گے تو تازہ اور فریش انتخابات ہوں گے اور غیر جانبدارانہ ہوں گے۔ اس دفعہ آپ کو وقت سے پہلے میں مبارک دے رہا ہوں کہ ملکی سیاست میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ کیا فوج نے اسی طرح اپنے پاؤں پھنسائے رکھنے ہیں سیاست میں، یا اپنی حدود میں مقید ہو کر رہنا، پابند ہو کر رہنا۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن آصف علی زرداری وہ مات دینا چاہتا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو۔ یہ ہیں پرانے حریف، 2 سیاسی پارٹیاں پرانی حریف ہیں، جسے فلسفے کی زبان میں محاسبانہ تضادات کی حامل جماعتیں، جن میں محاسبانہ تضادات وہ ہوتے ہیں، غیر محاسبانہ تضادات ہوتے ہیں، وہ تضاد ختم ہو جاتے ہیں، بیٹھ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن محاسبانہ تضادات میں متضاد 2 قوتیں، ان میں سے ایک کی زندگی اور ایک کا مرنا، یہ منظر بننا ضروری ہے۔ ایک کی مکمل فتح، ایک کی مکمل شکست، ہمیشہ کے لیے۔ تو وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہے۔ آصف علی زرداری پوری کوشش کرے گا، لیکن ساتھ عیاری اور مکاری بھی کر رہا ہے نا۔ آپ نے دیکھا نہیں، ایک کالا قانون پاس ہوا، ہتک عزت کا کیس۔ پتا تھا کہ یہ کالا قانون ہے، اپنے گورنر کو کہا کہ تو 2-4 دن کے لیے چلا جا۔ وہ 2-4 دن کے لیے ادھر ادھر چلا گیا، اور قائم مقام گورنر نے اس کی جگہ وہ دستخط کر دیے، اور وہ بل جو ہے وہ قانون بن گیا۔ تو لوگ اتنے سادہ نہیں، لوگ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری اگر صدر پاکستان ہے تو مسلم لیگ نون کے ووٹوں کی وجہ سے۔ آصف علی زرداری تمام وارداتوں میں شامل ہے۔ آصف علی زرداری اعلی کار بنا تھا، انٹرنیشنل قوتوں کا اور فوج کا اعلی کار بنا تھا جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس کا ساتھ دیا تھا۔ تو آنے والا منظر یہ ہے ناظرین کرام کہ آج کے دن تک وہ طاقتور حلقہ فوج کے اندر، جو وہ طاقتور حلقہ، وہ طاقتور چند لوگ جنہوں نے عمران خان کو جیل میں بند کر رکھا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بندر، یہ شہباز شریف اور یہ عورت نما، یہ محسن نقوی، یہ جب معنی نہیں رکھتے۔ پنجابی کہتے ہیں کھنڈ دے کھڑاونے نے جڑے کھائی دے ہوندے سن بچپن دے، انہاں نال بھی رہ گئی چیزاں نے۔
وہ لوگ آج کے دن تک انہوں نے اپنا ذہن نہیں بدلا. ملاقاتیں جاری ہیں. عمران نہیں مان رہا, وہ ایک ہی بات پہ رہا ہوں, میں اندر ہوں, ٹھیک ہوں. میں سے یہ بات نہیں کرنی کہ انہیں 2 سال دے دو, انہیں سال دے دو, 6 مہینے دے دو. بالکل اس موضوع پہ بات ہی نہ کرو. لہٰذا آج بھی ڈیڈ لاک ہے, لیکن فوج کے اندر سے یہ دوستانہ انداز میں, ناصحانہ انداز میں یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ یہ جو ڈبہ فلم ہے یہ چلنے والی نہیں, قوم کچھ اور سوچ رہی. 9.5-10 کروڑ نوجوان ہیں, ایک لاوا ہے, کسی وقت پھٹ پڑے گا. یہ جو خاموشی ہے, یہ لوگ اپنا اپنا کام کرتے آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہ جو عام لوگ بھی کہتے ہیں, جو بہت زیادہ بھی حالات سے تنگ ہے, وہ بھی آج کہہ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں جی, لوگ تو نہیں اٹھ ہی نہیں سکتے. وہ خود اٹھے گا. جو کہہ رہا ہے لوگ نہیں اٹھیں گے, وہ خود اٹھے گا. وہ اٹھنا چاہتا ہے. حالات بن جاتے ہیں, ماحول بن جاتا ہے. اور اگر ہماری فوجی قیادت نے اگلے 2 مہینے کے اندر ادروائز فیصلہ نہ کیا, ادروائز فیصلہ کیا ہے, ان کا بوریا بستر پیک نہ کیا اور عمران خان کو راستہ نہ دیا, تو پھر ملک میں انارکی کو کوئی نہیں روک سکے گا. انارکی صرف عمران خان کی وجہ سے نہیں آئے گی. انارکی اس بھوک, ننگ, بے روزگاری جو عمدی چلی آ رہی ہے, جو ہر گھر کو اپنے گھیرے میں لینے والی ہے, اس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے, بل جلائیں گے, اور وہیں کہانی عمران خان کی طرف مڑ جائے گی. دیکھتے دیکھتے یہی سڑکوں پہ آنا ایک سیاسی تحریک کی شکل اختیار کر لے گا, اور پھر یہ کسی سے صورتحال سنبھالی نہیں جائے گی اس سے پہلے کہ وہ فاتح بن کر باہر آئے, عام مفتوح ہونے سے بچ جائے. یہ ادارہ ہے, یہ فوج ہے, یہ پاکستان کی فوج ہے, یہ ہماری فوج ہے, یہ میری فوج ہے. اس کا وہ حشر و وہ حال نہ خدا نہ کروائیے جو نظر آ رہا ہے نوشتہ دیوار. مجھے لگ رہا ہے کہاں 8 لاکھ فوج اور کہاں 9 کروڑ صرف نوجوان. وہاں تو بوڑھے نہیں رکیں گے, کچھ بھی سنبھالا نہیں جائے گا. بہت بری صورتحال دیوار پر لکھی ہوئی میں دیکھ اور پڑھ رہا ہوں. خدا کرے کہ اس صورتحال کو عملی شکل اختیار کرنے سے پہلے خدا آپ کو عقل دے دے. ناظرین کرام, اپنا تو یہ ذمہ ہے اور فرض ہے کہ اپنی تجربے کی روشنی میں جو میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, مستقبل میں موجودہ صورتحال جو موجود ہے اس کی بنیادوں پہ کھڑا ہو کر میں جو اگلا منظر دیکھ رہا ہوں, میں وہ منظر آپ کو بتاتا ہوں. اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.